बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने अपने ट्वीट में भी ये बात अर्ज़ की और अपनी इस वीडियो का आगाज़ भी मैं इसी बात से करता हूँ। मौजू है आयशा अकराम के साथ होने वाली बदतहज़ीबी, मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाला इंतहाई नाखुशगवार वाक़या। और इस मौजू ने एक बार फिर जन्म लिया आयशा के उस बयान के बाद जिसमें आयशा ने अपने साथी रैम्बो को ही ब्लैक मेलर करार दिया और ये कहा कि रैम्बो ब्लैक मेलिंग के ज़रिए उससे तकरीबन 10 लाख रुपए तक ले चुका है और मीनार पाकिस्तान पर जाने का सारा प्लान भी रैम्बो का ही था। इस बयान में कितनी सदाकत है, हो सकती है या नहीं, रैम्बो का कितना किरदार था, इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन एक उमूमी बात जिससे सारी बहस को समेटा जाता है वो मैंने अपने ट्वीट में भी कही और मैं यहाँ भी अर्ज़ किए देता हूँ। आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि आयशा खुद मीनार पाकिस्तान पर गई थी, या फिर ये तसव्वुर कर लीजिए कि कोई उसे मीनार पाकिस्तान पर लेकर गया था। वो 300-400 लोग जो इस बदतहज़ीबी में मुलव्विस थे उन्हें वहाँ दावत दी गई थी या फिर वो खुद वहाँ पर आए थे। एक लम्हे के लिए ये भी फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई औरत परले दर्जे की बदकिरदार, इंतहाई फाहिशा, खुदा न खाफ्ता जिस्म फरोश और तवाइफ तक है, तो भी किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए मुल्क में, दीन के नाम पर हासिल की गई ममलिकत में वो किसी भी औरत के साथ दस्तराजी करे, छेड़खानी करे, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दे। और एक ऐसी मुक़द्दस जगह पर जहाँ इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले मुल्क की करारदाद पेश की गई, जहाँ उस मुल्क की बुनियाद रखी गई, मीनार पाकिस्तान के साए तले। सारी बहसें एक तरफ, ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए इसके बाद कि अगर खुदा न खास्ता सड़क किनारे रात के अंधेरे में कोई जिस्म फरोश औरत भी खड़ी है तो भी किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता। वो अपनी नज़रें झुकाकर गुजर जाए अगर उसके माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की है, अगर उसने दीन को सही तरह से समझा है, अगर उसने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सही तरह से गौर किया है या वो तालीमात सही तौर पर उस तक पहुँची हैं, तो फिर उसे ये हक़ नहीं पहुंचता और ना ही उसका किरदार उसको ये इजाज़त देगा कि वो आंखें तक उठा के उस औरत की तरफ देखे जो रात की तारीकी में सड़क के किनारे अपना जिस्म बेचने के लिए मौजूद है। एक और अजीबोगरीब इल्ज़ाम जो मुझ पर और मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई यासिर शामी पर लगता है कि जी हमने इस इशू को उठाया और उसके बाद ये मामला सारी दुनिया तक पहुँचा। मैं आप सबको, जितने मुसलमान पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, आपको आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर ये बात पूछता हूँ, दिल पर हाथ रखकर दयानतदारी से जवाब दीजिएगा। और बाकी जो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हैं, आप अपने अपने मजहबी पेशवाओं और रहनुमाओं की कसम उठाकर बताइएगा कि क्या यासिर शामी और इकरारुलहस्सन की इस वीडियो जो आयशा अकराम का जो इंटरव्यू था, उससे पहले मीनार पाकिस्तान पर होने वाली बदतहज़ीबी, दस्त दराजी की जो वीडियोज़ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बनी थी वो आप तक नहीं पहुँच गई थी? क्या उससे पहले पाकिस्तान के ट्विटर पर टॉप 4 ट्रेंड मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, 400 मैन और ये सारा, क्या उस वीडियो के आप तक पहुंचने से पहले ट्रेंड नहीं कर रहा था? तो ये सारे का सारा मलबा जो नाअहली है इदारों की भी, हुकूमत की भी, एजेंसियों की भी, जिनकी जिम्मेदारी है कि इतने अहम मकाम पर जो कि कौमी अलामती हैसियत रखता है, वहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, उस नाअहली को छुपाने के लिए आपने 2 लोगों को, 3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। सारे का सारा मलबा आप उन पर डाल दें। ये इंटरव्यूज़ तो होते रहते हैं। इससे पहले जो आपकी मुखालिफ हुकूमत है, क्योंकि एक मखसूस जमात ज़रा ज़्यादातर इस पर बात कर रही है, अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में ऐसा वाक़या होता तो क्या यही हुकूमत या यही लोग या यही तहरीक इंसाफ चीख कर आसमान सर पर ना उठा लेती? मैंने आपको मिसाल दी, मज़ार कायद पर हमने ये प्रोग्राम पेश किया, पिछले भी एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया कि मज़ार कायद का जो असल जो तावीज़ है, जो उनकी कब्र का नीचे असल कब्र मौजूद है, बाकायदा एक हॉल है। उस हॉल को लड़कों और लड़कियों को बदफेली के लिए किराए पर दिया जा रहा था। इससे बड़ी बदनामी की बात क्या हो सकती है? ये प्रोग्राम हमने किया और उस वक्त तहरीक इंसाफ कराची हमारे साथ एहतजाज करने के लिए मज़ार कायद के बाहर पहुंची थी। तो पैमाना एक होना चाहिए कि पाकिस्तान की बदनामी किससे होगी और इस तरह के वाक़यात से बदनामी नहीं होती। इस तरह के वाक़यात मुआशरों को ठीक करते हैं। इस तरह के वाक़यात पर पूरी कौम को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जो भी गलत है, मुमकिन है जिसकी तरफदारी मैं कर रहा हूँ वो गलत हो, मुमकिन है जिसकी तरफदारी आप कर रहे हैं वो गलत हो, मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ होनी चाहिए, लेकिन जो भी इस तरह के वाक़े में मुलव्विस हो उसे निशाने इबरत बना देना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। बहुत सारे सवाल इस वीडियो के हवाले से जो आयशा अकराम के साथ दस्त दराजी पर हुई, उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स हुई, उन तमाम सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगा कि रैम्बो
ٹیم سریام کا حصہ ہے. میں حلفاً اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اٹھا کر آپ کو یہ بتاتا ہوں, ہم نے اپنے طور پر مکمل تحقیق کی, ریمبو کا ٹیم سریام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ٹیم سریام ایک رضاکارانہ فورس ہے, کوئی بھی آئے وہ آ کے ٹیم سریام میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا کام ہے نہ تو ہم کسی کو تنخواہ دیتے ہیں, نہ کسی سے کوئی عطیہ لیتے ہیں. صفائی کرنا, دیواروں پر وال چاکنگ کو صاف کرنا, خون کے عطیات دینا, لوگوں میں راشن کی تقسیم کرنا, اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کرنا, سڑک کنارے کھڑے ہو کے لوگوں میں ٹریفک قوانین کی آگہی دینا, ویکسینیشن کے حوالے سے آگہی دینا, اور ایسے دوسرے بہت سارے کام کہ جس میں کسی بھی طرح کی آفیشیل رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی صرف اس لیے کہ لوگ اپنے آپ کو سریام کی ٹیم سے ایسوسیٹ کر کے ایک اعزاز محسوس کریں, ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن ریمبو کے حوالے سے ہم نے مکمل تحقیق کی, یہ ٹیم سریام کا رجسٹرڈ ممبر نہیں تھا. اس نے ٹیم سریام کی شرٹ کہاں سے چرائی, کہاں سے حاصل کی, کہاں سے بنوائی, اس پر ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور اس پر ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے. ریمبو کے حوالے سے ایک وضاحت بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس کا ٹیم سریام سے کوئی تعلق آفیشیلی نہیں تھا, اور اگر ہوتا بھی تو 16 لاکھ رضاکار اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر پازیٹیو لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے, بغیر کسی مفاد کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسرا, یہ بہت تواتر کے ساتھ کہا گیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی. خدا کا واسطہ ہے, اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جن پر آپ سوال کر سکتے ہیں جس سے اصل میں پاکستان بدنام ہوتا ہے. اصل میں تو شاید کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک شخص میں کہ وہ بدنامی کا باعث بن سکے, لیکن پاکستان کے لیے برا تب ہوتا ہے جب آپ 1971 کی جنگ ہارتے ہیں. پاکستان کے لیے برا تب ہوتا ہے جب شری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوتا ہے. پاکستان کے لیے برا تب ہوتا ہے جب نواز شریف صاحب کا جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنا کے دنیا بھر میں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کا ویکسینیشن سسٹم یا ویکسینیشن کی سرٹیفکیشن کا سسٹم کتنا ناکارہ ہے. پاکستان کی بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آنے سے انکار کرتی ہے. پاکستان کی بدنامی کے اور بہت سارے معاملات ہیں جن پر آپ سوال کر سکتے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ, پاکستان کی بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب آرمی پبلک اسکول میں ننھے بچوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ بدنامی اس وقت ہوتی ہے جب اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے والا احسان اللہ احسان آپ کی گرفتاری سے, آپ کی قید سے رہا ہو جاتا ہے اور ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ وہ شخص کہاں پہ ہے. ان چیزوں سے پاکستان بدنام ہوتا ہے. ایسی چیزوں سے معاشرے ترقی کرتے ہیں, ایسی بحثوں سے, ایسی ڈیبیٹس سے معاشرے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورت کو کیا کردار اور کیا حدود و قیود ہونی چاہیے, مرد کا کیا کردار اور کیا حدود و قیود ہونی چاہیے, اور شریعت نے وہ حدود و قیود بتا دی ہیں. ہمیں ان کے نفاذ کے حوالے سے اور موجودہ دنیا میں ان کے نفاذ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا ہے. میں پھر کہتا ہوں مکمل تحقیق کیجیے. اس وقت تو ظاہر ہے ریمبو پولیس کی حراست میں ہے, اس سے کسی بھی طرح سے تحقیق کر کے گلوا لیجیے کہ کیا واقعی ٹیم سریام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا, کیا اس کے پاس اس بات کو کوئی ثبوت ہے کہ وہ ٹیم سریام کا ممبر تھا, کیا اس کی میری کبھی آج سے پہلے ملاقات ہوئی یا کبھی رابطہ ہوا. کسی بھی طرح سے تحقیق کی جا سکتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم سے کم حکومت نے اس ایشو کو مرنے نہیں دیا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ لوگ جب تنقید کرتے ہیں تو یہ تو سوچئے کہ آپ کے وزیر اعظم نے بھی اس بات پر شرمندگی کا اظہار کیا کہ یہ واقعہ ہوا مینار پاکستان پر. وزیر اعظم پاکستان بھی اس بات پر شرمندہ ہیں. اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد وہ لاہور تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان پر جو کچھ بھی ہوا مجھے شرمندگی ہے اس پر بطور وزیر اعظم پاکستان. تو وہ ایسا واقعہ جس پر وزیر اعظم پاکستان شرمسار ہیں, ایک ایسا برا واقعہ, اس واقعے پر اگر اقرارالحسن نے بات کی ہے یا اگر اقرارالحسن نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ واقعہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے, تو اس میں کیا قیامت آ گئی ہے. خدا کے واسطے بہنوں, بیٹیوں اور عورتوں کے معاملات کو پولیٹیسائز مت کیا کیجیے, ان پر سیاست مت کیا کریں. میں بار بار کہتا ہوں, زبیر عمر صاحب والے معاملے میں بھی میں کہہ چکا کہ پیمانہ ایک ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ چیئرمین نیب کی ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ زبیر عمر صاحب کی ویڈیو پر بھی بات کریں, ورنہ پھر آپ منافقت کر رہے ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کے دور میں ہونے والے ایسے کسی بھی واقعے پر اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان کی بدنامی ہے, اس پر بات نہیں کرنی, تو ٹھیک آج بھی آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اس پر بات کریں. تو حکومتوں کے تبدیل ہونے سے بہنوں کی عزتیں اور عفتیں تبدیل نہیں ہوتی. میں نے عائشہ کو بہن کہا, اور ظاہر ہے جس وقت سارا پاکستان دکھ میں تھا, جس وقت سارا پاکستان تکلیف میں تھا, جس وقت سارا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے,
آپ ذرا اس وقت کے ٹویٹر کے ٹرینڈز اٹھا کے دیکھیے, اس وقت کی ٹویٹس, اپنی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے. پورا پاکستان غصے میں تھا, پورا پاکستان ناراض تھا ان ویڈیوز کو دیکھ کر. وہ ویڈیوز پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہر شہری تک پہنچ چکی تھی جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد ہم نے عائشہ کا انٹرویو کیا, اس کے بعد ہمیں لگا کہ ایشو اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, اس لڑکی سے بات کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہیے. تو آپ یہ کہہ دیں کہ ایشو اٹھایا ہی ہم نے, تو میں نے آپ کو قسم دی ہے کہ اپنے دل سے پوچھئے گا, آپ نے حلفاً بتانا ہے کہ کیا یہ ویڈیو آپ نے ہمارے ویڈیو کے بعد دیکھی تھی. اگر تو دیکھی تھی پھر میں قصوروار ہوں وہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا, اور اگر نہیں دیکھی تھی تو میں نے اس ایشو کا, یا یاسر شامی نے اس ایشو کا فالو اپ کیا جو کوئی بھی صحافی کرتا. بہرحال میری دعا ہے کہ عائشہ اکرام کیس میں جو بھی حقیقت ہے اور جو بھی ذمہ دار ہے, جو بھی غلطی پر ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملے. اور اس اعتبار سے جہاں جہاں ہماری معاونت کی ضرورت ہوگی, ہماری مدد کی ضرورت ہوگی, بطور ٹیم سریام بھی میں موجود ہوں, انڈیویجولی بھی میں موجود ہوں, یاسر بھی موجود ہے. اس کیس میں یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے حقائق ظاہر میں کوشش کروں گا کہ جان سکوں, اور اگر کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ میرے علم میں آئی ہے, میرے نالج میں آئی, تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. بس آپ سے ایک درخواست ہے, سنی سنائی باتوں سے گریز کیا کیجئے, جو بات آپ تک پہنچے اسے عقل کے پیمانے پر پرکھا کیجئے. آج اتنے کنفیوز لگ رہے تھے لوگ جب یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ریمبو بلیک میل کرتا رہا عائشہ کو, تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے, اب پھر مجھ پر ہی تنقید کیوں کر رہے ہیں. اس سے تو ایک طرح سے میرا موقف ثابت ہو گیا کہ ایک مرد ریمبو ایک عورت کو بلیک میل کر رہا تھا اور وہ عورت مظلوم تھی. اگر ایک لمحے کے لیے عائشہ کی بات کو صحیح سمجھ لیا جائے تو ایک بلیک میلنگ کا شکار مظلوم عورت تھی عائشہ, جس کے ساتھ اور زیادہ ظلم ہوا مینار پاکستان پر, اور آپ پچھلے 1.5 مہینے سے اسے فاحشہ, بد کردار, طوائف اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ثابت کر رہے تھے. اس پر معافی مانگیے پھر پوری قوم, اگر آپ اس کے اس بیان کو سچ تصور کرتے. تو کنفیوژن سے نکلیے, سادہ سی بات ہے, بد کردار ترین عورت بھی ہو, آپ کا اور میرا اور اس معاشرے کا فرض ہے کہ ہم اپنا راستہ صحیح رکھیں, اپنی نظریں جھکی ہوئی رکھیں, احترام کریں, برقعے والی خاتون کا بھی, بغیر برقعے والی خاتون کا بھی, ایک ٹک ٹاکر کا بھی, ایک یوٹیوبر کا بھی, ایک گھریلو خاتون کا بھی. تو خاتون کا جہاں لفظ آئے ہماری نظریں جھک جانی چاہیے. یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہی اس معاشرے میں ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو بھی غلط کام عورت کے ساتھ ہو ہم اس کا مورد الزام عورت یا عورت کے لباس کو ہی ٹھہرا دیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی صحیح شناسائی عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں درست راستے پر گامزن کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ملک کو ہر ایک کے لیے فلاحی ریاست بنانے, ایک محفوظ ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.